بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محسن احمد اور آپ کو ویب ڈیولپمنٹ کی اس سیریز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بیک اینڈ ویب ڈیولپمنٹ میں ہم PHP کو ایز اے سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج سیکھنے جا رہے ہیں، اور پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ PHP کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک سرور چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس تھیں ان کا ہم نے ایک سیٹ اپ ڈیولپ کیا اپنے سسٹم پہ، اور انشاءاللہ اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم PHP کی فائل سرور پہ کریٹ کر سکتے ہیں اور ان فائلز کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم کوڈ کے ساتھ۔ ہم نے اپنا سرور تو سٹارٹ کر لیا، اور ہمارے پاس اسپیسیفکلی جو زیمپ ہے، زیمپ میں اپاچے سرور اس وقت رننگ کنڈیشن میں ہونا چاہیے، اور ہم زیمپ کو کراس کر سکتے ہیں، دیٹس فائن، نتھنگ ٹو ڈیل ود اٹ۔ ہم آئیں گے اپنے کوڈ ایڈیٹر میں، اور یہاں ہم ایک نیو فائل کریٹ کریں گے، بٹ دا مین تھنگ از دیٹ کہ ہم فائل کہاں کریٹ کریں گے۔ فائل کریٹ کرنا بھی امپورٹنٹ ہے، اور کہاں کریٹ کریں گے دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ سو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے PHP کے لیے زیمپ جو انسٹال کیا وہ ہم نے یا تو C ڈرائیو میں انسٹال کیا یا D ڈرائیو میں، جہاں بھی انسٹال کیا ہم اس فولڈر میں آ جائیں گے۔ میرے پاس D ڈرائیو میں زیمپ کا فولڈر ہے، سو میں زیمپ کے فولڈر کو اوپن کر لوں گا، اور یہاں زیمپ کے فولڈر میں میرے پاس htdocs یا ہائپر ٹیکسٹ ڈاکیومنٹس کا ایک فولڈر ہوگا۔ htdocs کے فولڈر کو ہم اوپن کر لیتے ہیں۔ htdocs کے فولڈر کے اندر ہم کہیں بھی اپنی فائلز کریٹ کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو اپنی ویب سائٹ کے لیے ایک نیا فولڈر یہاں کریٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ہم رینڈم فائلز بھی یہاں کریٹ کر سکتے ہیں۔ اوکے، سو لیٹس سپوز کہ ہم یہاں پہ ایک فولڈر کریٹ کر لیتے ہیں جہاں پہ ہم جتنی بھی PHP کی فائلز ہوں گی وہاں ہم ان کو سیو کرتے جائیں گے، وہاں ہماری پریکٹس بھی ہوگی، اور ہم اپنے سارے کوڈ کو ایک جگہ آرگنائز بھی کر لیں گے۔ سو ہم یہاں پہ ایک فولڈر کریٹ کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم کوئی بھی نیم دے دیتے ہیں، لرن PHP۔ اوکے، اور اس فولڈر میں اب ہم اپنی ساری کی ساری فائلز کریٹ کریں گے، اور اس فولڈر کو ہم سرور کے تھرو ایکسیس کرنا بھی سیکھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم ڈفرینٹ فائلز کو کس طرح سرور پہ ایگزیکیوٹ کر کے ان کا آؤٹ پٹ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سو ہم آتے ہیں اپنے کوڈ ایڈیٹر میں، اور اس فولڈر کو ہم اپنے کوڈ ایڈیٹر میں اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے فائلز کو کریٹ کرنا اور ان کو ایکسیس کرنا آسان ہو جائے۔ سو ہم اپنے فولڈر کو اوپن کر لیں گے۔ ہمارا فولڈر لوکل ڈسک D میں، زیمپ کے فولڈر میں، اور زیمپ کے اندر اسپیسیفکلی ہائپر ٹیکسٹ htdocs کا جو فولڈر ہے اس کو ہم اوپن کر لیں گے۔ htdocs میں ہم نے لرن PHP کا ایک فولڈر بنایا۔ اگین آئی ایم ریپیٹنگ دیٹ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ ٹو کریٹ اے فولڈر ان سائڈ htdocs، بٹ دا مین تھنگ از دیٹ جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ کہ htdocs کے اندر ہماری فائلز ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم سرور کو براؤزر میں ایکسیس کرتے ہیں تو ہم ہر اس فائل کو ایکسیس کر سکتے ہیں جو فائل htdocs کے فولڈر کے اندر سیو ہوگی، چاہے وہ ڈائریکٹلی htdocs کے فولڈر کے اندر ہے، چاہے وہ کسی فولڈر کے اندر سیو ہے۔ سو ہم نے یہاں پہ لرن PHP کا ایک فولڈر کریٹ کر لیا تاکہ ہم جتنی بھی PHP کی فائلز کریٹ کریں گے ان کو ہم یہاں آرگنائز کر لیں گے، ان کو ہم ایزیلی ایکسیس بھی کر سکتے ہیں۔ سو ہم اس فولڈر کو اوپن کر لیتے ہیں اپنے ٹیکسٹ ایڈیٹر میں۔ دیر وی گو، اور اس فولڈر کے اندر لرن PHP کے فولڈر کے اندر ہم ایک نئی فائل کریٹ کر لیتے ہیں، اور اس کو ہم کوئی بھی نیم اسائن کر سکتے ہیں، ABC XYZ۔ سملرلی جس طرح ہم HTML ڈاکومنٹس کو ہم کوئی بھی نیم اسائن کر سکتے ہیں، وہاں جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اس کی ایکسٹینشن ہوتی ہے۔ ہم جب بھی HTML ڈاکومنٹ کریٹ کرتے ہیں تو اس کی ایکسٹینشن .html لازمی مینشن کرتے ہیں، بٹ ایٹ دی ادر سائڈ جب ہم PHP میں کام کرنے جائیں گے تو PHP کی فائل کریٹ کرتے وقت ہمیں .php کی ایکسٹینشن مسٹ یوز کرنی ہے، ادروائز ہم PHP کے کوڈ کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ کریٹنگ دی PHP فائل، اینڈ سپوز دیٹ کہ ہم اس فائل کو ABC کا نام دے لیتے ہیں۔ ABC whatever you want to name it, it completely depends upon you, but the main thing is that you need to mention the extension .php hypertext preprocessor, hit enter۔ تو آپ کے پاس PHP کی فائل کریٹ ہو کے آ جائے گی۔ اب ہم اس PHP کی فائل میں ہر طرح کا کوڈ لکھ سکتے ہیں ریلیونٹ ٹو دا ویب ڈیولپمنٹ، اسپیسیفکلی PHP کا کوڈ، اینڈ دا مین تھنگ از دیٹ، دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ، دا بیوٹی آف PHP فائل از دیٹ کہ ہم اس میں
HTML, CSS, Bootstrap کا کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں. سو PHP کی فائل میں ہم باؤنڈ نہیں ہیں کہ صرف PHP کا کوڈ ہی کرنا ہے. یہاں پہ ہم کمپلیٹ HTML کا اسٹرکچر کریٹ کر سکتے ہیں, کمپلیٹ CSS کا اسٹرکچر کریٹ کر سکتے ہیں, ہم Bootstrap کی انسٹالیشن کر سکتے ہیں یا Bootstrap کا کوڈ یوز کر سکتے ہیں. بٹ اسٹارٹ میں ہمارا پرپز یہاں پہ ویب ڈاکومنٹ کریٹ کرنا نہیں ہوگا, بلکہ اسٹارٹ میں ہمارا پرپز PHP کو سیکھنا ہوگا. ہم PHP کو ایز اے بیک اینڈ ویب ڈیولپمنٹ جب یوز کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں PHP آنی چاہیے. سو سب سے پہلے ہم PHP کو سیکھیں گے اور اس کے بعد پھر PHP کو ایز اے بیک اینڈ یوز کرنا سیکھیں گے. سو ہماری لرننگ کے یہ 2 پارٹس ہوں گے, ان کو ہم پیرالل نہیں لے کے چلیں گے, ان کو ایک سیریز میں لے کے چلیں گے. پہلا سٹیپ, ہم نے فائل تو کریٹ کر لی, بٹ اس کو ہم ایکسیس کیسے کریں گے, اس کی ہم ایگزیکیوشن کیسے کریں گے, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ فائل ایگزیکیوٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اور اس میں جو کوڈ لکھ رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. سو یہ فائل ہم نے اپنے سرور پہ سیو کی. کہاں سیو کی؟ ہم نے htdocs کے فولڈر کے اندر learn PHP کا ایک فولڈر کریٹ کیا اور وہاں پہ abc.php کی فائل کریٹ کی. اس فائل کو ہمیں اپنے براؤزر سے ایکسیس کرنا ہے. براؤزر سے کیسے ایکسیس کریں گے؟ دیٹ از کوائٹ سمپل. ہم یہاں ٹائپ کریں گے لوکل ہوسٹ. لوکل ہوسٹ کے بعد جب ہم سلیش پٹ کریں گے تو ہم ڈائریکٹلی htdocs کے فولڈر کے اندر آ جائیں گے. زیمپ کے اندر ہمارے پاس جو htdocs کا فولڈر ہے, ہم اس فولڈر کے اندر آ جائیں گے. اور اگر آپ یہاں دیکھیں جہاں ہم نے یہ زیمپ کا ڈیش بورڈ اوپن کیا ہوا ہے, اس کا پاتھ بھی دیکھیں لوکل ہوسٹ سلیش ڈیش بورڈ. سو یہ بھی ہمارے پاس زیمپ کے اندر htdocs کے اندر ڈیش بورڈ کا فولڈر ہے جو کہ ایکچولی اوپن ہے. سو اسی ریفرنس کے تھرو ہم لرن PHP کا فولڈر ایکسیس کر سکتے ہیں. سو لوکل ہوسٹ سلیش لرن PHP ہم انٹر ہٹ کریں گے تو ہم اپنے فولڈر میں آ جائیں گے. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ ناؤ وی جسٹ ہیو ون فائل دیٹس نیم از abc.php. اس پہ ٹیپ کریں, یہ فائل اوپن ہو جائے گی, یا پھر ہم ڈائریکٹلی براؤزر میں اس کا ایڈریس لکھ سکتے ہیں /abc.php. سو ابھی ہماری فائل بالکل ایمپٹی ہے, ہم نے اپنی فائل میں کسی طرح کا کوئی کوڈ نہیں کیا. سو دیٹس وائی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بلینک فائل ہے. اگر میں یہاں کچھ لکھ کے سیو کر دوں, ریفریش کروں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس آؤٹ پٹ بھی آ رہا ہے. سو اٹ مینز ہماری فائل تھرو سرور ایکسیس کی جا رہی ہے. اگر آپ اسی فائل کو ڈائریکٹلی اوپن کرنے کی کوشش کریں گے تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو اگر ہم ڈبل ٹیپ کر کے اوپن کریں گے تو یہ ہمارے کوڈ ایڈیٹر میں اوپن ہو جائے گی, جو کہ آلریڈی اوپن ہے. اگر ہم اس کو ڈریگ کر کے اوپن کرنے کی کوشش کریں گے اپنے براؤزر میں, تب بھی یہ اوپن تو ہو جائے گی, لیکن اس کا کوڈ شو ہوگا, اس کی آؤٹ پٹ شو نہیں ہوگی آپ کو. یہ اس کا کوڈ ہے رائٹ ناؤ, اس کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. میں آپ کو PHP کا کوئی سینٹیکس یہاں لکھ کے دکھاتا ہوں. اوکے, میں نے یہاں پہ ایک لائن لکھی PHP میں ہیلو. سو اگر ہم تھرو سرور ایکسیس کریں, اس کو ریفریش کریں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہیلو لکھا ہوا ہے. لیکن اگر ڈائریکٹ فائل ہم ایکسیس کرنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہاں پہ اس کا پورا کوڈ لکھا ہوا آ رہا ہے, وہ کوڈ ایگزیکیوٹ نہیں ہو رہا. سو PHP کی فائل ڈائریکٹلی ایکسیس کبھی نہیں کی جا سکتی. آپ کریں گے بھی تو صرف آپ کو کوڈ ہی نظر آئے گا, اس کی آؤٹ پٹ نظر نہیں آئے گی. بٹ اگر آپ PHP کی آؤٹ پٹ دیکھنا چاہتے ہیں, سو یو مسٹ نیڈ ٹو ایکسیس اٹ تھرو سرور. سو دیٹس ہاؤ ہم PHP کی فائل کریٹ کرتے ہیں اور PHP کی فائل کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اب ہم موو کرتے ہیں PHP کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ PHP کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے, PHP کا سنٹیکس کیا ہے, اس کی گرامر کیا ہے, اس کا کوڈ کس طرح لکھا جاتا ہے. PHP کا کوڈ لکھنے کے لیے فرسٹ اسٹیپ تو یہ ہے کہ ہم نے .php کی فائل کریٹ کرنی ہے, جو کہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. سیکنڈلی ہمیں PHP کے ٹیگس چاہیے ہوتے ہیں. PHP کا کوڈ لکھنے کے لیے ہمیں PHP کا اسٹارٹنگ اور PHP کا کلوزنگ ٹیگ چاہیے, جو کہ اینگولر بریکٹ سے اسٹارٹ ہوتا ہے. اینگولر بریکٹ $PHP لائن بریکس, اس کے درمیان ہم PHP کا کوڈ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اینڈ کلوزنگ اینگولر بریکٹ سے ہم PHP کو کلوز کر دیتے ہیں. بٹ اگر آپ کی فائل میں صرف PHP کا کوڈ ہے, PHP کے علاوہ اس کے بعد آپ کے پاس HTML کا کوئی کوڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. رائٹ ناؤ اگر میں HTML کا کوڈ بھی لکھوں, میں اپنی فائل کو سیو کر رہا ہوں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے.
لیکن اگر میں صرف HTML کو ریموو کر دوں اینڈ جسٹ دیر از اے PHP کوڈ, تو جب میں اپنی فائل سیو کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ کلوزنگ ٹیگ آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گا. میں جیسے ہی سیو کروں گا کلوزنگ ٹیگ آٹومیٹکلی ریموو ہو جائے گا. اٹ مینس دیٹ جب آپ اپنی فائل میں صرف PHP کا کوڈ لکھ رہے ہیں, PHP کے علاوہ کسی اور لینگویج کا کوڈ نہیں لکھ رہے, تو پھر آپ کو صرف اسٹارٹنگ ٹیگ کی ضرورت پڑتی ہے, اینڈنگ ٹیگ لکھنا ضروری نہیں ہوتا, وہ ریکوائرڈ بھی نہیں ہوتا بالکل بھی. فرسٹ تھنگ از دیٹ. سیکنڈ تھنگ از دیٹ PHP کی لینگویج کیا ہے, PHP کا سینٹیکس کیا ہے, اس کی گرامر کیا ہے, دیٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. ہمیشہ یاد رکھیے گا PHP ایک پروگرامنگ لینگویج ہے, اور پروگرامنگ لینگویجز جتنی بھی ہیں وہ سب پروگرامنگ کے کانسیپٹس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں اپنے اپنے اسٹائل میں. وہ کانسیپٹس اکراس دا لینگویجز سیم رہتے ہیں, وہ کانسیپٹس اکراس دا لینگویجز بالکل بھی چینج نہیں ہوتے. ہاں, ان کا سینٹیکس ضرور چینج ہوتا ہے. جیسے ہم ایک سینٹینس انگلش میں بات کرتے ہیں اور وہی سینٹینس اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو جو کور ہے, جو پرپز ہے, جو آبجیکٹیو ہے, جو مین ہے اس سینٹینس کا, وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. ہاں, اس کی گرامر کا سٹائل ضرور چینج ہوتا ہے. جیسے کہ انگلش میں سبجیکٹ ورب اینڈ آبجیکٹ کا ایک رول ہے, جبکہ اردو میں یہ چیز اس طرح سے ورک نہیں کرتی ہے. تو ہر لینگویج کا جیسے ایک سینٹیکس ہے, اسی طرح PHP کا بھی ایک اسپیسیفک سینٹیکس ہے. پروگرامنگ کے فنڈامنٹل کانسیپٹ سے بھی پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز ایک بات سمجھنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کوڈ لکھتے ہیں, جب بھی کوئی پروگرام لکھتے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے کے لیے, تو اس میں 3 سٹیپس, 3 فیزز فالو کی جاتی ہیں. سب سے پہلے ہم اپنے سافٹ ویئر کو کوئی ان پٹ دیتے ہیں, جس ان پٹ پہ ہمارے سافٹ ویئر نے کوئی ایکشن پرفارم کرنا ہوتا ہے. سیکنڈلی وہ سافٹ ویئر, وہ پروگرامنگ لینگویج ایک ایکشن پرفارم کرتی ہے. اینڈ تھرڈ اینڈ فائنلی آپ کو ایک آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے دیا جاتا ہے. سو ہمارے پاس 3 فیزز ہوتے ہیں. فرسٹ فیز ہم ان پٹ پرووائڈ کرتے ہیں. سیکنڈ فیز پروسیسنگ کی جاتی ہے اس ان پٹ کی. اینڈ تھرڈ فیز آؤٹ پٹ جنریٹ کی جاتی ہے. سو یہ 3 فیزز ہر لینگویج میں ایگزسٹ کرتے ہیں. ہر سافٹ ویئر ان 3 فیزز پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہر سافٹ ویئر میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ سے ان پٹ لے سکے. ہر سافٹ ویئر میں کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان پٹ کے بیس پہ کچھ پروسیسنگ کر سکے. اور ہر سافٹ ویئر کی یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ پروسیسنگ کے بعد ایک آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے دے آپ کو. سو PHP میں ہم ان پٹ لینا نہیں سیکھیں گے, کیونکہ PHP میں ڈائریکٹلی ان پٹ نہیں لی جا سکتی. PHP کی ان پٹ HTML کے فارمز کے تھرو پرووائڈ کی جاتی ہے. سو ہم اس کو یہاں سے obsolete کر دیتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ ہم نے PHP میں پروسیسنگ کرنی ہے. سو پروسیسنگ میں ہمارے پاس آتے ہیں پروگرامنگ کے فنڈامنٹل کانسیپٹس, جو کہ کیا ہیں ان کو ہم 1 by 1 ڈسکس کریں گے. سو پروگرامنگ کے کانسیپٹس کو ڈسکس کرنے کے بعد بلکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تھرڈ فیز, جو کہ آؤٹ پٹ کا ہے. آؤٹ پٹ PHP میں کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے, یہ بہت ہی سمپل ہے. سو ہم یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ PHP میں آؤٹ پٹ کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ PHP میں پروگرامنگ کے فنڈامنٹل کانسیپٹس کو کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے, اور وہ کون سے کانسیپٹس ہیں. PHP میں آؤٹ پٹ کے لیے ہمارے پاس ایک فنکشن ہے, ایک کمانڈ ہے جس کو کہا جاتا ہے ایکو, ECHO. ایکو کے بعد ہم ایک اسپیس دیتے ہیں, اور اس کے بعد انورٹڈ کاماز کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو کہ ہم اسکرین پہ آؤٹ پٹ شو کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل, ویلکم ٹو دی PHP script. Okay, this is going to be a welcome message on the screen to the user. اور جب ہم اپنا میسج کمپلیٹ کر لیں گے تو ہم ایٹ دا اینڈ آف لائن سیمی کولن پٹ کر دیں گے, جو کہ یہ شو کرے گا کہ میری ایک کمانڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہم سیو کریں گے. سیو کرنے کے بعد اپنے براؤزر میں آئیں گے, اپنے ویب پیج کو ریفریش کریں گے, اینڈ یو کین سی دیٹ وی ہیو اے نائس اسٹیٹمنٹ سیئنگ دیٹ ویلکم ٹو PHP script. سو PHP میں ہم اس طرح سے آؤٹ پٹ جنریٹ کرتے ہیں ایکو کی کمانڈ کے تھرو. سو ایکو کی کمانڈ کو ملٹیپل ویز میں یوز کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل, ایکو کی کمانڈ کو آپ ڈبل انورٹڈ کاماز کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اس سے بھی آپ کو سیم آؤٹ پٹ ہی ملے گا. لیٹس سپوز ویلکم ٹو دی PHP script, اینڈ دیر وی گو. ریفریش, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سنگل کوٹیشن مارک سے ہمیں آؤٹ پٹ ملا, اور یہ آؤٹ پٹ ہمیں ڈبل کوٹیشن مارک یا ڈبل انورٹڈ کاما سے ملا. سو دونوں کی آؤٹ پٹ میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے ایک اور چیز آبزرو کی ہوگی, اور وہ کیا,
وہ یہ کہ ہم نے لائن بریک کر کے دوسری کمانڈ لکھی, دوسری کمانڈ نیچے لائن میں لکھی, بٹ آن دا اسکرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری لائن بریک نہیں ہو پائی. سو یہ چیز بہت آبویس ہے کہ پی ایچ پی میں انٹرز کے تھرو اگر ہم لائن بریک کرتے بھی ہیں یا ہم اسپیسز یوز کرتے ہیں یا ٹیبز یوز کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وائڈ اسپیسز کو پروگرامنگ میں کوڈنگ لینگویجز میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا. سو پی ایچ پی بھی ان کو کنسیڈر نہیں کرتی. اگر آپ لائن بریک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ڈفرینٹ ویز ہیں. فار ایگزامپل آپ پی ایچ پی میں ایکو کرتے ہوئے سنگل کوٹیشن مارک میں یا ڈبل کوٹیشن مارک میں کہیں بھی بریک کی کمانڈ لکھ سکتے ہیں جو کہ HTML کا بریک کا ٹیگ ہوتا ہے. سم تھنگ لائک دیٹ BR اینڈ دیئر وی گو اینڈ یو ول سی کہ اب آپ کی لائن بریک ہو جائے گی. سو اس طرح سے ہم پی ایچ پی میں لائن بریکس کر سکتے ہیں یوزر کو کوئی بھی آؤٹ پٹ میسج دیتے ہوئے. اس کے بعد باری آتی ہے ہمارے پاس پروگرامنگ فنڈامنٹل کانسیپٹس کی. ہمارے پاس کچھ فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں جو کہ اکراس دا لینگویجز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ان کانسیپٹس کو ہم کچھ یوں کہیں گے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے ویریبلس کا کانسیپٹ ہوتا ہے. ہم ویریبلس کریٹ کر سکتے ہیں. ویریبلس کیا ہیں, یہ کیوں بنائے جاتے ہیں, ان کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اس کے بعد پھر ہمارے پاس کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یا کنڈیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ریپیٹیشنل اسٹرکچر ہوتا ہے. ریپیٹیشنل اسٹرکچر کے بعد ہمارے پاس فنکشنز ایگزسٹ کرتے ہیں, اور فنکشنز کے بعد ہمارے پاس کلاسز ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ 5 فنڈامنٹل پروگرامنگ کے کانسیپٹس ہیں جو کہ اکراس دا لینگویجز ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کی ڈپینڈنسی کسی بھی لینگویج پر نہیں ہوتی. ہر لینگویج ان کانسیپٹس کو اپلائی کرتی ہے, امپلیمنٹ کرتی ہے. سو ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان کانسیپٹس کو پی ایچ پی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آج ہم نے اس چیز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ پی ایچ پی کی فائل کو سرور پہ کس طرح کریٹ کیا جاتا ہے, پی ایچ پی کے فائل کو براؤزر میں تھرو سرور ایکسیس کس طرح کیا جاتا ہے, اور پی ایچ پی کا کوڈ کس طرح لکھا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.